تیرے دھوکے میں کسی اور کے شانے لگ جائیں. بہت خوبصورت شاعری جناب فرحت احساس صاحب فرما رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے, علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے, محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے. واقعی محبت بہت سے مسائل کا حل ہے, بہت سی بیماریوں کا علاج ہے, لیکن محبت کرنے والوں کا ایک مسئلہ اور ہے. ایک شاعر شعر کہتا ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. آئیے ان اشعار کے ساتھ ہم دعوت کلام دیں جناب اشفاق حسین صاحب کو, ہم سب کے پسندیدہ شاعر کینیڈا سے تشریف لائیں. غزل کے شعر ہیں. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے, یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے, ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے, ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور, اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور, بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور, بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے. اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے, اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے, جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے. اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے, جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے. اور شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت, شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت, ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کے. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے, ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. اور جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی, جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی, خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی. جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی, خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے, بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے, رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے, رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی. اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل, اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل, ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی. اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل, ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی. اور ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں, ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں, دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں. ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں, دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں. کیوں میری جڑیں جا کے زمیں سے نہیں ملتی, کیوں میری جڑیں جا کے زمیں سے نہیں ملتی, گملے کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں ہوں. کیوں میری جڑیں جا کے زمیں سے نہیں ملتی, گملے کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں ہوں. اور گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم, گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم, میں قافلہ درد سے بچھڑا ہوا کیوں ہوں. گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی درد کی شبنم, زخم کی شبنم, میں قافلہ درد سے بچھڑا ہوا کیوں ہوں. دن بھر کے جھمیلوں سے بچا لایا تھا خود کو, دن بھر کے جھمیلوں سے بچا لایا تھا خود کو,
شام آتے ہی اشفاق میں ٹوٹا ہوا کیوں ہوں. دن بھر کے جھمیلوں سے بچا لایا تھا خود کو, شام آتے ہی اشفاق میں ٹوٹا ہوا کیوں ہوں. تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے, تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے. میری دنیا ہے یہی, مجھ کو یہیں رہنا ہے. تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے. میری دنیا ہے یہی, مجھ کو یہیں رہنا ہے. اور کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے, کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے. میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے. کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے. میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے. اور دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ, دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ. میں بھی تیرا ہوں, مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے. دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ. میں بھی تیرا ہوں, مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے. آسماں سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ سہی, آسماں سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ سہی. تو میرا دین ہے, مجھے صاحب دین رہنا ہے. آسماں سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ سہی. اور میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں, میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں. اب مجھے اور کہیں جا کے نہیں رہنا ہے. ایک آخر میں ایک چھوٹی سی نظم سناؤں گا. یہ اس کا نظم کا عنوان ہے زومنگ. دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین, دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین. اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال, سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی. ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر, تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان. چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن, کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب. کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن, مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل. اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں, یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں. دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال, سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی. ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر, تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان. چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن, کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب. کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن, مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل. اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں, یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں. اچھا, اس مشاعرے میں میری حاضری صرف سنجیو صاحب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوئی ہے. اردو دوستوں کی ایک ایسی دنیا انہوں نے آباد کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اردو دوست کیا بلکہ ہندوستانیت دوستوں کی ایسی دنیا آباد کی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے, کبھی ختم ہو سکتی. اردو کا فروغ ہندوستانیت کا فروغ ہے. میں انہی 2-3 جملوں کے ساتھ کچھ شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں.
کہ آنکھیں گناہ گار تو نیندیں سزا ہوئیں، آنکھیں گناہ گار تو نیندیں سزا ہوئیں، تم کیا گئے کہ گھر کی کنیزیں خفا ہوئیں۔ آنکھیں گناہ گار تو نیندیں سزا ہوئیں، تم کیا گئے کہ گھر کی کنیزیں خفا ہوئیں۔ ایک شاخ سے اڑا تھا پرندوں کا قافلہ، ایک شاخ سے اڑا تھا پرندوں کا قافلہ، اڑنے کے بعد سب کی اڑانیں جدا ہوئیں۔ ایک شاخ سے اڑا تھا پرندوں کا قافلہ، اڑنے کے بعد سب کی اڑانیں جدا ہوئیں۔ چند شعر متفرق ملاحظہ فرمایا، ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ جائیدادیں کہاں بٹی ان میں، جائیدادیں کہاں بٹی ان میں، جائیدادوں میں بٹ گئے بھائی، جائیدادیں کہاں بٹی ان میں، جائیدادوں میں بٹ گئے بھائی۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے پیش کرتا ہوں کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ کیا بات، بہت شکریہ، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی۔ ایک شعر اور یاد آتا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ارشاد۔ آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں، بہت خوب، آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں، آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں، راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں، راستہ دینے کا راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائے کہ واہ۔ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، واہ، تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ملاحظہ فرمائے، کیا اچھا مصرع تم ہے۔ میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں 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 ہاں، بھائی زندہ باد وسیم صاحب، واہ 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 واہ۔ پھر زحمت ہوگی اس شعر کے تم لیے۔ میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ واہ، آئیں دیکھیں ایک شعر اور نازک صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارشاد۔ میں تو اصل میں ادب و مشاعرے کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، اور یہ بات ہے کہ کہنے والا چاہیے، پڑھنے والا چاہیے، اور سننے والے چاہیے، تو دونوں جگہ برقرار رہ سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑو تو بتاؤں، واہ۔ ہر شخص تمہاری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو۔ بہت خوب، ملاحظہ فرمائیے کا بطور خاص شعر اپنے بارے کہ میں تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ واہ 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 واہ۔ تم اپنے بارے میں کچھ کیا دیر کہنا ہے؟ سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ میں بالکل نئے شعر سنانا چاہوں گا، لیکن مجھے حکم ہے تو میں یہ اس غزل کے بھی چند شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ تک مختلف حوالوں سے چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو ہماری مجبوری ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس محفل کے لیے شعر نئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں۔ واہ، پھول تو پھول ہیں، اتنی خوبصورت محفل میں تو یہ مصرع اٹھنا ہی چاہیے تھا میرے خیال میں۔ پھول تو پھول ہیں، پھول تو پھول ہیں، کانٹوں سے گھرے رہتے ہیں، آنکھوں سے، آنکھوں سے، معاف کیجیے، کانٹوں سے تو بہت معمولی شاعر کہے گا یہ بات۔ واہ، معاف کیجیے سر، وہ نکل گیا۔ کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، سامنے ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی شاعری میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، واہ، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے ہائے رہتے ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، واہ پھول واہ، تو پھول ہیں، آنکھوں سے گرے رہتے ہیں، پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، واہ کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور شعر پیش کرتا ہوں، کردار آپ تلاش کریں کہ کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، واہ،
کیا بات ہے. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ واہ پلٹ واہ کر واہ. دیکھے، کیا بات ہے. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں. اور یہ شعر آ رہا ہے دہلی کی اس مخصوص بہت ہی منتخب محفل کی نظر ہے. خدا ایسی محفلوں کو نظر بس سے بچائے. جب تک یہ محفلیں زندہ ہیں نہ اردو ختم ہو سکتی، نہ اردو تہذیب مائنس ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے کی. واہ. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، ہاں کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا. کیا بات ہے. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی کیا آہٹ کہنا کا، ہے. بابا بابا. کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. بہت خوب. کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. اب یہ شعر بطور خاص نئی نسل کی نظر ہے. ملاحظہ فرمائے اس کے بھی نمائندے یہاں موجود ہیں کہ دیکھنا ہمارے سنسکاروں کا شعر ہے، تہذیب کا شعر ہے کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں. بہت خوب. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی واہ 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 واہ. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، بہت خوب. پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. اب یہ 2-3-4 نئے شعر سن لیجئے. ملاحظہ فرمائیے کہ مطلب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ نگاہوں کے تقاضے، واہ. نگاہوں کے تقاضے. آپ نے بہت نوازا، بڑی نوازی. یہ شعر سن لیجئے محبت سے. جی پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے. آپ ترنم سے سننا ہے یہ بہت ہے، مجھے طرح سے پڑھ لیں. یہ ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ فرمایا کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے. بہت خوب. نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. اور ابھی پچھلے دنوں آپ کے یہاں بڑی تبدیلیاں آئیں. میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کیجئے کہ یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. واہ. یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر. بہت خوب. اگر آپ کا شعر ہو تو سنیے محبت سے کہ یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر. واہ 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 واہ. یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر، بہت خوب. اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتے. واہ. اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتے. ملاحظہ فرمائے یہ شعر، یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے. واہ. یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے. سمندر، یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے، سمندر ایسی منمانی تجھے کرنے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے، سمندر ایسی منمانی تجھے کرنے نہیں دیتے. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا. اور یہ شعر سن لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے سن لیا. پیش کرتا ہوں. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا، مگر تم ہو کہ قصہ مختصر کرنے نہیں دیتے. واہ. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا، قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا بھائی کیا رکھ چکا کہنا ہے. ہوتا. واہ 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 واہ. مگر بہت شکریہ دلی والوں. واہ 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 واہ. بہت سنا. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا، مگر تم ہو کہ قصہ مختصر کرنے نہیں دیتے. واہ. ہم ہی ان سے امیدیں آسماں چھونے کی کرتے ہیں. بہت خوب. ہم ہی ان سے امیدیں آسماں چھونے کی کرتے ہیں، ہم ہی بچوں کو اپنے فیصلے کرنے نہیں دیتے. واہ واہ واہ. ہم ہی بچوں کو اپنے کچھ پڑھیے سر. سر میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کی جانب سے کہ تشریف لائیں اور یہ غزل اور اچھا پیش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں.
ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں بھائی، ایک مطلب پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. یہ بالکل تازہ غزل ہے، اجازت دیجیے کہ میں خدمت پیش کروں. ملاحظہ فرمائیں. انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں دیکھیے صرف پانی پی رہے ہیں وسیم صاحب. یہ ظاہر ہے یہ میری بڑی محرومی ہے. ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد سر. مطلب حاضر کرتا ہوں. بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں. کیا اچھی غزل ہے. مطلب سنیے گا، پیش کرتا ہوں کہ بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں. واہ. بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں، ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں. ایک سے ہم جانے کتنے ہو جاتے ہیں. ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں. بہت خوب. ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں. واہ. ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ دلی میں پاتے یہ مطلب سنیں کہ ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں. آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں. آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں. خوشبو اپنے راستے خود طے کرتی ہے. خوشبو اپنے راستے خود طے کرتی ہے. پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. روز نیا ایک قصہ کہنے والے روز نیا ایک قصہ کہنے والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں. کہتے کہتے خود ایک موضوع بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. روز واقعات سامنے آتے ہیں. میں تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سماج کہاں تک گرے گا کہ گھر میں اگر بیٹی محفوظ نہ ہو تو پھر کہاں پر کوئی انسان رہ سکتا. میں اس کو غزل بنانے کی کوشش کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ روز نیا ایک قصہ کہنے والے لوگ